إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. ثواب میں اضافے توسل کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات کی برابری کے لیے مولا باب الحوائج علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور بلندر صلوات بھیج دیں. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. سہ روزہ مجالس سے شہادت مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. نام امام کا موسیٰ ہے. لقب مشہور ترین کاظم ہے. یہ وہ لقب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ذکر کیا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس سے خاص واقعہ بھی منسوب ہے. والکاظمین الغیظ کا مطلب ہے کہ کچھ خدا کے خاص بندے ایسے ہیں کہ جو ہر عالم میں اپنے غصے کو ضبط کر کے رکھتے ہیں. والعافین عن الناس فقط غصے کو ضبط نہیں کرتے بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا دوست رکھتا ہے, محبوب رکھتا ہے. جب امام کی خادمہ وہ امام کی خدمت میں پانی پیش کر رہی تھی اور جو برتن تھا وہ الٹ گیا اس کی غلطی سے امام کے اوپر. بہرحال امام کے گھر کی خادمائیں بھی وہ تھیں کہ جو اس موقع پر قرآن کی آیات کو جانتی تھیں اور فوراً انہوں نے اس آیت کو پڑھا کہ والکاظمین الغیظ. اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں. امام نے کہا کہ تو نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا, ضبط کر لیا اللہ کے حکم سے. والعافین عن الناس اس نے اگلا حصہ پڑھا کہ وہ فقط غصے کو ضبط نہیں کرتے, معاف بھی کرتے. امام نے کہا میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا. واللہ یحب المحسنین فقط معاف نہیں کرتے بلکہ بڑھ کر احسان بھی کر دیتے ہیں. کہ اللہ کے لیے احسان کا طریقہ یہ ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چونکہ سہ روزہ مجالس ہے تو میں ذرا تمہید کے ساتھ آپ کی خدمت میں چلوں کہ نام امام کا موسیٰ اور لقب کاظم, مشہور لقب کاظم ہے لیکن ساتھ میں عبد صالح بھی کہا جاتا ہے. اب عبد صالح ایک ایسا لقب ہے کہ جو امام کے اصحاب بھی عبد صالح ہیں, تو امام کو پھر عبد صالح کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد صالح نے صالح بندہ اللہ کا, وہ اس خاطر کہ جب ائمہ علیہ السلام کے اصحاب وہ گفتگو کرتے تھے آپس میں اور خاص طور پر خط و خطابت ہوتی تھی تو خط میں کہیں امام موسیٰ کاظم کا نام نہ آ جائے کہ ہم نے امام موسیٰ کاظم سے مسئلہ پوچھا, اور ہو سکتا ہے کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو جائے تو وہ تقیتاً عبد صالح کا لفظ استعمال کرتے تھے امام کے لیے.
کہ عبد صالح نے یہ جواب دیا تاکہ جو سننے والا ہے وہ سمجھ بھی لے کہ عبد صالح سے مراد کون ہے، کیونکہ عبد صالح کا حقیقی مصداق تو علی اور اولاد علی، اور اس کی جان بھی محفوظ رہ جائے، لہٰذا امام کا نام نہیں لکھتے تھے بلکہ بات چیت میں یا خط و خطابت میں عبد صالح کا لفظ استعمال کرتے تھے. جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے اصحاب ایک زمانے میں ابو زینب کہہ کے بات کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کے لیے، بالکل اسی کیفیت میں. تو عبد صالح بھی امام علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے. ابو الحسن خود امام کی کنیت ہے، ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، دونوں ائمہ علیہ السلام میں 4 ہیں. البتہ یہ کہ دعا توسل میں تو 5 ائمہ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. لیکن روایات میں 4 ائمہ کے ساتھ ابو الحسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. وعلیکم السلام. تو یہ جو ابو الحسن ہے، یہ چاروں ائمہ کے ساتھ ابو الحسن کے لیے کہ ابو الحسن نے فرمایا. تو امام موسی کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، مولا علی کو نہیں کہا جاتا، امام موسی کاظم کو. ابھی وجہ بتاتا ہوں. ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی امام رضا علیہ السلام، اور ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام. تو کیوں مولا علی علیہ السلام کو ابو الحسن اول نہیں کہا گیا؟ سب سے پہلے ابو الحسن تو وہی ہے. روایات میں البتہ ابو الحسن سے روایت ہو اس طرح سے مولا علیہ السلام کا نام بہت کم ابو الحسن کے طور پر استعمال ہوا ہے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی تھی مولا علی کو ابو الحسن، لیکن ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث، 7ویں امام، 8ویں امام، 10ویں امام. شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی ردیف میں بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے 1 2 3 میں ہم آ جائیں. توجہ ہے میں نے کیا جملہ کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اس ترتیب میں کہ اگر مولا علی کو ابو الحسن اول کہا جائے اور پھر امام موسی کاظم علیہ السلام ابو الحسن دوم اور ابو الحسن سیوم اور ابو الحسن چہارم، تو ائمہ علیہ السلام نے اس ترتیب میں بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جہاں علی ابن ابی طالب ہیں تو ہم 1 2 3 میں آ جائیں، یعنی اس ترتیب میں. اور ہمارے یہ خاص ادب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ فقط ابو الحسن کہا جائے تو علی ابن ابی طالب، پھر ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث. تو امام کا نام، امام کا لقب اور امام کی یہ کنیت. امام کی ایک مشہور کنیت ابو ابراہیم بھی ہے، جہاں دعائے توسل میں بعض مقامات پر ابو ابراہیم کہہ کر امام اسلام کو مخاطب کیا گیا، باب الحوائج مولا ہے. اور امام کو اسی مناسبت سے کہ کاظمین، 2 کاظم، اور جوادین بھی کہا جاتا ہے، 2 جواد. امام محمد تقی علیہ السلام بھی کاظم ہے، اور ظاہر ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام بھی جواد ہے. تو کاظمین اور جوادین 2 نام ہیں. یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہو گیا امام اسلام کے نام کا، ان کی کنیت کا. ایک خاص امام علیہ السلام کی حدیث اور ایک خاص پیرائے میں جو امام علیہ السلام نے ائمہ کی ولایت کا بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق آج کی ایک شب سے بھی بنتا ہے، اس لیے میں اسے ابھی عرض کر دوں. وہ یہ کہ فدق کی حدوں کو بیان کیا تھا امام موسی کاظم علیہ السلام نے، اور آج فتح خیبر کی شب ہے، شب 24 ہے نا. آج تو رت جگے کی رات ہے بہت سے اصحاب کے لیے، کل خیبر فتح ہونے والا ہے اگر جو تاریخ کو جانتے ہیں تو. تو 40 دن تک، جو 39 دن تک وہ کوشش کرتے رہے خیبر فتح نہیں ہو، 40 دن فتح، وہ مشہور روایت. البتہ دوسرے اعداد بھی موجود ہیں لیکن بہرحال مشہور 40 ہی. تو وہ شب 24 رجب آج، اور کل 24 رجب روز فتح خیبر. تو میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ تاریخ کم بیان ہوتی ہے، اس کا تعلق بڑا گہرا ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 6ٹھی ہجری میں صلح حدیبیہ ہے. اچھا، وہاں جو اہل کتاب ہیں جو خیبر میں، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ. اب میں وہ کافر کہہ کے ہی بات کروں گا اس لیے کہ بہرحال وہ اسلام سے خارج ہے. تو وہاں جو اہل کتاب ہے ان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ صلح حدیبیہ تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوئی، اس لیے کہ ظاہر میں تو حضور مکرم نے مشرکین مکہ سے اس طرح سے سلوک کیا کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آ جائے تو تم پابند نہیں ہو کہ واپس کرو، اگر تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آ جائے تو ہم پابند ہے کہ واپس کر دیں گے. اور اسی وقت تاریخ اسلام کی ایک مشہور شخصیت نے یہ کہا کہ آج مجھے جتنا رسالت پہ شک ہوا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا. اب یہ خود ماں باپ ہی اپنے بچوں کو بتلائیں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ آج اتنا شک ہوا. بار بار چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے تھے لیکن آج سب سے بڑا ہوا. لیکن 48ویں سورے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ صلح حدیبیہ کو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی فتح تھا، کہ بہترین فتح تھی وہ. لیکن ظاہر میں
بہت سے یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کمپرومائزنگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سادہ الفاظ میں کو تو بیک فٹ پر ہے مسلمان. اور انہوں نے خط بھی لکھ دیا ایران اور روم کی اس وقت کی حکومتوں کو, 2 سپر پاورز ہیں, کہ دیکھو ہم جب اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہو گیا تھا, یہ اصطلاحات آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں حضور مکرم کی حکومت ہے, ویسے ان کا پیکٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا باہر سے تو چونکہ تم ہماری حکومت میں لازم ہم دفاع کریں گے تمہارا, اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم چاہے اس بات کے پابند نہ صحیح کہ ہمارا ساتھ دو لیکن کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دو گے. یہ معاہدہ ہوا ہے. اس معاہدے کو توڑ دیا گیا اس خط کے ذریعے سے کہ جو روم اور ایران کی حکومتوں کو لکھا گیا کہ ہم حملہ کرنے لگیں یا ہم گویا اپنی اسٹیٹ کا اعلان کرنے لگیں, اور جب ہماری حکومت ہو جائے گی مدینہ تک پہنچتے پہنچتے ڈیسٹیبلائز کر دیں گے ہم مسلمانوں کی حکومت, تو تم دونوں کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہوگا مسلمانوں کے خلاف. بہرحال حضور مکرم یہ جانتے ہیں کہ جب تک وہاں خیبر کے معاملے کو سولو نہ کیا جائے تو اس وقت تک ریاست مدینہ اپنی ظاہری کیفیت میں باقی نہیں رہ سکتے, اور حضور مکرم چلے. اور آپ جانتے ہیں اس واقعے کو, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال حضور نے ایک لشکر لیا. اب یہاں پہ بھی 2 روایتیں ہمارے جو زیادہ مشہور ہے کہ مولا علیہ السلام مدینہ ہی میں رہ گئے تھے آشوب چشم کی وجہ سے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علیہ السلام ساتھ میں تھے لیکن اپنے خیمے میں تھے, ابتدا میں جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اسی آشوب چشم کی وجہ سے, چونکہ بہرحال اللہ کی ایک مصلحت ہے. اور حضور مکرم رکھ میں امام موسیٰ کاظم سے جوڑنا چاہ رہا ہوں, امام کا ایک بڑا اہم فرمان ہے سلسلے میں. اور چونکہ شب آ گئی ہے, شب 24 رجب, ورنہ موقع نہیں ہوتا کہ سیر روزہ مجالس ہو, تو 24 رجب کی شب میں خود خیبر پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے امام موسیٰ کاظم کی سیرت کے حوالے سے, اس لیے کہ خیبر کا بڑا گہرا تعلق ہے فدق سے, اور فدق کو سمجھایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ تو حضور مکرم اس لشکر کو لے کر چلیں. بہرحال خیبر کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی قلعہ تھا, 8 قلعے تھے, ایک قلعہ نہیں. اس میں جو 8واں قلعہ اس کا نام قاموس ہے. جو 7 قلعے ہیں ان میں سے تو بعض میں خالی خواتین ہیں, بچے ہیں, کچھ میں ان کا مال و اسباب ہے. آپ خیبر کو جانتے ہیں, یعنی اوسس آف دا ریچز کہا جاتا ہے, امیروں کا نخلستان, عرب کا سب سے سرسبز شاداب بہترین علاقہ, سب سے بہترین کھجوریں. پتہ کتنی کھجوریں تھیں؟ 2 لاکھ باسکٹس بڑی بڑی, اس میں 1 سال کی کھجور آتی تھی, اتنی کھجوریں. ان کے پاس بہترین اس وقت کا سونا اور چاندی, اور بہترین تلواریں اور زرہ بنانے کے لیے اس وقت کے جو سامان حرب کا بہترین سسٹم ہو سکتا ہے وہ, جو دنیا میں اور کہیں اویلیبل نہیں. بس سمجھ لیجیے کہ اسٹار لنک تھا ان کے پاس, جو اور کسی کے پاس اویلیبل نہیں. دوسری طرف ہے لیکن ذوالفقار, تو جو رہے آپ کی بھائی, تو وہاں وہ اپنے ذام میں سمجھ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے جیسے ہتھیار کسی کے پاس نہیں, ہمارے جیسے مال و دولت کسی کے پاس نہیں, اور جتنا غلہ ہے اور جو کھجور ہے جو زراعت ایسا کسی کے پاس ہے ہی نہیں. حضور مکرم وہاں پہنچے. 7 قلعے تو ایسے تھے کہ جو خود بخود یا تو انہوں نے چھوڑ دیے یا ایسے فتح ہو گئے کیونکہ وہاں پر یا مستورات تھیں یا میں نے کہا ساز و سامان تھا. اب 8واں جو قلعہ قاموس, اسی میں مرہب, اسی میں انتر, اسی میں حارث. حارث اور انتر یہ مرہب کے بھائی ہیں. ابھی تک تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اس لیے کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے موٹے جا رہے تھے وہ یہودیوں کے چھوٹے موٹے سے کم چل رہا تھا آپس میں. اور 39 ڈیز تک یہ کیفیت ہے کہ لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں, ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو میں کیا کروں. یہ آگ مچودی چل رہی ہے یہاں تک کہ 40ویں رات آ گئی, اور حضور مکرم نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند فرمایا کہ پروردگار, اگر یہ جو آخری قلعہ ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے, در حقیقت پورا علاقہ خیبر ہے لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہی خیبر ہے, اگر یہ نہ فتح ہوا تو اسلام کی ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. اور اس وقت حضور مکرم نے جب 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے استغاثہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پکارو اس طرح سے کہ ناد علی مظہر لا جائے. یا علی تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتك یا علی یا علی یا علی. یہ وہ ناد علی کی کیفیت کے جو آج تک ہر مومن کے دل میں اس طرح سے موزن ہے کہ جہاں کوئی مصیبت کوئی مشکل آئی اور ناد علی کا ورد کیا تو فقط میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ کیفیت کے ناد علی مظہر العجائب, اس علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے. تجد عون لك في النوائب, مشکل ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو.
کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم ہر غم دور ہو جائے گا فوراً ہی، سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اور حضور مکرم نے جیسے ہی اب اس روایت کے مطابق کہ جہاں مدینہ میں کہ 40واں دن ہے تو گویا ابھی حضور مکرم نے نادی علی مظہر العجائب کا ورد کرنا شروع کیا. تجد عون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور مکرم وہاں پر کی خدمت میں یا علی اللہم صلی علی. اب زبان حال اگر یہ پڑھوں تو ایک طرف سلمان، ایک طرف ابو ذر، اور درمیان میں خواجہ قمبر، اور ایک طرف 90 درجے کا ایمان اور ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان اور درمیان میں کل ایمان. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اپنے لعاب مبارک کو مولا علیہ السلام کی چشمان مبارک پر ملنا شروع کیا حضور مکرم نے. گویا جیسے رحل نبوت پر قرآن ناطق رکھا ہوا ہو، اور جیسے آپ اپنے لعاب سے قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں تو وہ قرآن ناطق جو تھا حضور مکرم نے اپنے لعاب سے، جو کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب تھا، اور اس وقت ایک دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اتقِ حرًا وبرًا، کہ اے علی اللہ آپ کی آنکھوں کو بھی ایسی شفا عطا کرے کہ اس کے بعد خود حضور مکرم نے ایک عجب دعا ارشاد فرمائی کہ کبھی آپ کے پورے وجود پر نہ گرمی کا احساس ہو نہ سردی کا احساس ہو. اس لیے یہ باتیں کم پڑی جاتی، لہٰذا میرے پاس موقع تھا، میں نے عرض کر دیا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مولا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ انہی سے سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ کبھی سخت ترین سردی میں بھی بالکل گرمیوں کے لباس پہن کے، بہت ایک سادہ سا جو لباس ہوتا ہے ایک کرتا، وہ پہن کے مولا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے. تو کیا ایسا تھا؟ کہتے ہیں بالکل میں نے دیکھا کہ ایسا تھا، اور میں نے خود ایک مرتبہ علی سے پوچھا کہ اتنی شدید سردی میں آپ نے یہ والا لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کہ نہ مجھ پہ گرمی کا اثر ہونے والا ہے نہ سردی کا اثر ہونے والا ہے. گرمی اور سردی ہے ان کے صدقے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجرا آپ کی یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور حضور مکرم نے یہ فرمایا تھا. اب یہ تو آپ کے ذہن میں تھا تو میں نے خالی اشارہ کر دوں کہ اس 40ویں رات کو لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں یقیناً علم دوں گا. اس ایک فقرے پر کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہونی چاہیے. یعنی حضور کہنا چاہتے ہیں اب تک جو علم دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا، اب تک تم خود آپس میں بانٹ رہے تھے، کل میں دوں گا. جو تم خود لے کے جا رہے تھے اس کے خود ذمہ دار ہو، خود بھاگ کے آ رہے تھے. لَأُوتِيَنَّ، کل میں دوں گا. لَأُوتِيَنَّ، کتنی تاکید ہے اس میں، لام لام تاکید ہے، نون تاکید ہے ثقیلہ، یقیناً انڈیڈ فور شور، میں دوں گا کل. رجلا کرارا غیر فرار، قرار بھی ہے غیر فرار بھی. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ رسول اللہ، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے بالکل یہی جملہ غیر فرار کے ساتھ، باقی پورا جملہ لکھا ہوا ہے. بخاری میں 3 ہی تو حدیثیں مولا علیہ السلام کی شان میں. ابن عباس نے کہا کہ 60,000 حدیثیں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان فرمائے، اس میں سے 3 بخاری اس میں آ گئیں. ایک حدیث رایت ہے، ایک حدیث منزلت ہے، ایک حدیث منیت ہے. حدیث رایت علم والی حدیث، منزلت تبوک والی حدیث، منیت یا علی انت منی وانا منک. 3 میں سے ایک بھی ہوتی تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے کافی ہے. تو 3 حدیث انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک. ہاں غیر فرار کا لفظ، اب ظاہر ہے کہ کسی فرار کو بچانا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ ہے کہ حدیث رایت میں کل دوں گا. رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے. یعنی باقیوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. خیبر میں رسول اللہ کی سند ہے اللہ علی سے راضی ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس کیفیت میں؟ یا علی جی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ذکر امام موسیٰ کاظمی صاحب کے لیے تشریف فرمائے، لیکن بہرحال میرے پاس ایک موقع تھا کہ چند دقیقے میں چاہتا تھا 10-15 منٹ اس پہ بات ہو کہ امام موسیٰ کاظمی صاحب راضی ہوں گے اور میں بالکل سے متصل ہو جاؤں گا کہ اور یہ وہ نہیں پلٹے گا. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ دونوں ہاتھوں پہ اس کے فتح دے دے گا. یہ رسول اللہ کی وہ گواہی تھی اور سند تھی کہ جب اگلے دن علی چلے تو علی بن ابی طالب پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، یہ تو ہمیں مائیں لوریوں میں سناتی. جب علی بن ابی طالب علیہ السلام خیبر کا علم لے کے چلے ہیں تو
وہ قاموس کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا سا ٹیلا تھا, اس میں علی بن ابی طالب نے اس پتھر کو گاڑا, علم کو گاڑا. یہودیوں کا ایک سردار تھا جو دیکھ رہا تھا خیبر کے اوپر سے, اس نے وہ مرہب نہیں ہے, مرہب تو بڑا جنگجو ہے, وہ سردار ہے, اس نے اندر جا کر یہ کہا کہ تمہاری شکست ہو گئی, ختم. کبھی تو کوئی جنگی نہیں ہوئی, کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس قلعے کے سامنے پتھر ہو, اس پتھر پر جو علم گاڑ دے اور پتھر کا سینہ اس علم کو قبول کر لے, اسے تم شکست دے ہی نہیں سکتے ہو. اسی خاطر وہ جو استاد میٹھی نے لکھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, اور للکار کے مرہب کو بچھاڑا کس نے, اور اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو. یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں جواباً کسی نے کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا اور للکار کے مرہب کو بچھاڑا ہوتا, اور اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہو. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں کچھ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال اس موقع پر میں نے کہا بہت ساری باتیں, تو ہم نے جب حضور نے اس 40ویں رات میں یہ کہا کہ میں کل علم دوں گا, تو وہ جو چھوٹے قد والے تھے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کر, بھائی ہم بھی موجود ہیں, بڑی رت جگہ میں. آج کی رات ہے یہ, آج کی رات بہت سونے جا کے, شب داری تو ویسے آرام کہتے ہیں, لیکن یہ آج صحابہ نے ساری رات جا کے گزاری ہے علم کے لیے. اور وہ علم وہ اسی لیے کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے, رات بھر کس کی یاد میں جاگ رہے تھے کہ کل علم مل جائے. علم اٹھانا بدعت نہیں ہے, وہ خواہش صحابہ ہے, تمنا صحابہ ہے, ملی ایک کو نفس رسول علی بن ابی طالب کو. اچھا 40ویں رات جب وہ جاگ رہے تھے اور ان کے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ کل علم مل جائے, تو ایک تسلی بھی تھی ساتھ میں. پتہ تسلی کیا تھی؟ تسلی یہ تھی کہ چلو ہمیں نہ ملے, علی کو بھی تو نہیں ملا, علی تو نہیں تھے نا. میں آپ کو ایک بالکل دنیا کی مثال دیتا ہوں, دنیا کی, تاکہ بچے سمجھ جائیں. دنیا کی ایک رائیولری ہوتی ہے مثلا اسپورٹس میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ. میں خالی اسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ایمان کے اعتبار سے کوئی ایرانی ہو, عراقی ہو, آسٹریلیا میں ہو کہ یورپ میں ہو کہ پاکستان میں کہ انڈیا میں کہ افریقہ میں, وہ سب کے دل جوڑے ہوئے علی ولی اللہ پر. لیکن اسپورٹس کے اعتبار ہوتا ہے. تو ہماری ٹیم کے بارے میں تو اس لائق نہیں کہ کوئی تبصرہ بھی ہو, کوئی بات ہو سکے تو چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ کہ جب وہ ٹیم کوئی پہنچ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے. یہ بالکل دل کی میں نے آپ کی بات کی تو آپ بالکل سمجھ گئے اس بات کو. یہی کیفیت ہے, کیا ہمیں نہیں مل رہا علم, چلو علی کو تو نہیں مل رہا. یعنی بدر میں بھی علی کو مل گیا, احد میں بھی علی کو مل گیا, خندق میں بھی علی کو مل, 3 جنگیں ہو چکی ہیں تک. اب تو کم سے کم علی کو تو نہیں ملے گا, ہم میں سے کسی کو مل جائے, ہمیں نہ ملے, کسی نے کسی کو مل جائے گا, کوئی تو آئے گا. حضور نے اس وقت فرمایا تھا ناد علی مظہر اللہ تعالی, لأوتین, کل دوں گا اسے جو رجلن کرارن غیر فرار ہو. اور پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا اور علی کے ہاتھ میں, اور علی اس علم کو لے کر چلے, پتھر پر اس علم کو گاڑ دیا. وہاں سے پہلے انتر اسے تحقیق کیا, اس کے بعد حارث تحقیق کیا. پہلے حملے میں ایک حارث جو آیا ہے خیبر میں, وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حارث جو آیا ہے غدیر میں, وہ علی کا دشمن ہے. خیبر میں محمد کے دشمن کو علی نے مارا, غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا. یا علی, یا علی. میں نے اس کے بار بار مجھے کہتے ہوئے اچھا لگا, میں اس کو اتنا طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال پھر یہ بات یوں آ گئی ہو, میں اس کو فوراً سے سمیٹ کر آگے بڑھوں. اور اس کے بعد وہ مرحب آیا کہ جس نے ایک رجس پڑھا کہ انا الذی علمت خیبر انی مرحبا, خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. علمت خیبر انی مرحبا, علمت خیبر انی مرحبا, یہ کہتے کہتے چلا. اور وہاں سے اللہ کے شیر نے وہ رجس پڑھا جو آج تک ہر مومن کے صفحہ دل پہ لکھا ہوا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زرغام و عجام ولیس قسورہ. اب آپ جانتے ہیں حیدر کا مطلب شیر, اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں شیر کے لیے. اسد کو بھی شیر کہتے ہیں, اور زیغم کو بھی شیر کہتے ہیں, زرغام کو بھی شیر کہتے ہیں, غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں, حمزہ کو بھی شیر کہتے ہیں, عباس کو بھی شیر کہتے ہیں, اور حیدر اسور کے شیر کو کہتے ہیں کہ جب اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اسے حیدر کہتے ہیں. تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مرحب واپس پلٹا.
آیا تھا بہرحال 2 زرہیں پہن کر، 2 خول پہن کر، 2 تلواریں لے کر، اسی لیے علی نے بہرحال 2 کر دیا اسے درمیان میں. ایک پتھر تھا اس کے سر پر جو اس حفاظت کے لیے تھا کہ اگر سر پر تلوار لگے بھی تو پتھر سے ٹکرا کر ہٹ جائے. ذوالفقار حیدری ہے لیکن یہ. تو وہ واپس پلٹا اور وہاں سے کسی نے کہا کہ تو واپس کیوں آ گیا؟ کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ ہر ایک سے لڑ لینا، حیدر سے نہیں لڑنا، حیدر سے نہیں جی سکے گا. بہرحال شیطان وہاں پر آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکایا اور کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی، پتہ نہیں دنیا میں کتنے حیدر ہوں گے. اور وہ واپس آ گیا علی کے مقابل پر. میں ایک جملہ کہنے لگا اور نتیجہ یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. شیطان نے بہکایا، علی کے مقابلے پہ واپس آ گیا. بس جہاں کہیں تاریخ میں کوئی علی کے مقابل پہ آیا ہو یا آئی ہو، کوئی خود سے نہیں آتا، شیطان اسے علی کے. یہ والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے مال غنیمت بھی بہت ملا. اور آپ جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب السلام کو دگنا حصہ ملا. لیکن جب علی پہنچے تو قبا کی ایک بستی مدینہ تک پہنچے. خیبر مدینہ سے 165 کلومیٹر دور ہے نارتھ میں. اور علی جب پلٹے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حصہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا. اسی دن نماز جعفر تیار بھی سکھلائی رسول اللہ نے حضرت جعفر تیار کو، جنہیں بعد میں جعفر تیار کہا گیا، کیونکہ وہ پہنچے تھے حبشہ سے اور خیبر فتح ہو گیا تھا. اور حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ طے نہیں کر پا رہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاتا ہوں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے افضل ہے. اور اس وقت وہ نماز سکھلائی جو نماز جعفر تیار، بڑی مجرب اکثر اعظم نماز. اور مولا علیہ السلام بہرحال اس مال غنیمت کو جو امیر المومنین کے حصے میں آیا تھا لے کر واپس پلٹے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ تک جب پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، اس لیے کہ قبا کی بستی درمیان میں تھی اور سارے قبا کے جو یتیم بچے، بڑی غریبوں کی بستی تھی، اور بیوائیں اور مسکین، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جب اتنا مال و دولت اور اتنا خزانہ اور اتنا سونا اور چاندی لے کے جا رہے ہیں اور اتنے لباس اور اتنی تلواریں اور زریں کی جس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا. لیکن بہرحال علی ابن ابی طالب تقسیم کرتے 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 اس طرح سے پہنچے کہ جب پہنچے ہیں تو گھر میں اپنے تو بی بی نے شکر کا سجدہ اس طرح سے کیا کہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مال دنیا میں سے کوئی شے میرے گھر میں داخل نہ ہونے پائی. اب یہ وہ منزل ہے کہ جو خالی اہل بیت ہی کے لیے اور انہی کو سجتی ہے، اور ہم تو خالی بیان کر سکتے ہیں اور بیان کرنے پر ہمارا دل شاد ہو جاتا ہے. اسی پر اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم سے شاید نہ یہ تقاضا پوری طرح سے کیا گیا نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کبھی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو علی بن ابی طالب نے مرحب کو واصل جان کرنے کے بعد جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اور غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اڑتی تو عرش و فرش اڑ جاتے، جو جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا. وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خیبر کو تو اکھاڑ دیا. واقعی جو ابن ابی لدید معتزلی نے کہا کہ 44 لوگ جیسے کھول کر مل کر کھولا اور بند کیا کرتے تھے. 2 انگلیوں سے علی ابن ابی طالب نے اکھاڑ دی. اور پھر جب واپس اپنے خیمے میں آئے اور ایک سوکھی روٹی توڑ رہے تھے اور علی گھٹنوں سے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس کو توڑ دیا جائے، اور جب کسی نے کہا کہ یا علی وہ تو خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا اور یہ سوکھی روٹی ہے اور یہ آپ اپنے گھٹنوں سے کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت امیر المومنین نے وہ فقرہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ علی کا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ. علی نے خیبر کو جسمانی قوت سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا بلکہ الہی اور ربانی قوت سے اکھاڑ کر پھینکا ہے. تو یہ اب ان تمام باتوں کا وہ جواب ہو گیا کہ وہ علی کے جو خیبر میں 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیں، انہی علی کے گھر پر جب حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ نکالیں. اس لیے کہ علی کا وہ جہاد بھی اللہ کے لیے ہے اور علی کا یہ سکوت بھی اللہ کے لیے. یہ جو بعض مرتبہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی وہ علی کے جب ایسے جو جاتے تو پھر یہاں کیوں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ. جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں خیبر کا در بھی اکھاڑ دوں گا، اور جہاں رب کا حکم ہوگا تو میرے در پر بھی حملہ ہو جائے، میرا بچہ بھی شہید ہو جائے، تب بھی خاموش رہوں گا. یہ دونوں کیفیت علی بن ابی طالب میں. اس لیے جامع الازداد کہا جاتا ہے، ازداد جہاں جمع ہو جائیں وہ علی ہے، ظاہر میں جو ضد ہے وہ جمع ہو جائیں وہ علی ہے. اور یہی تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے. آپ خود بخود سمجھ جائیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں بات کو. جب خیبر فتح ہو گیا تو وہ جو اہل کتاب تھے وہ شفٹ ہو گئے فدق، کیونکہ فدق بھی اسی مضافات میں، اچھا اسی آؤٹسکرٹس میں، یعنی کتنا دور ہے، 10 سے 15 کلومیٹر دور ہے خیبر سے فدق. اور فدق میں بھی بے انتہا مال و دولت ان کی جمع ہے. ظاہر ہے کہ اتنے قلعوں میں نہ آ سکے تو پھر وہاں جمع ہے. اور حضور مکرم جانتے ہیں کہ اگر یہ وہاں سے وہاں موو بھی ہو گئے تو پھر کچھ عرصے بعد وہی ہونے والا ہے کہ جو خیبر میں ہو رہا تھا وہ فدق سے ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر حضور مکرم نے یہی 7ویں ہجری علی بن ابی طالب کو بھیجا. علی سے جو شکست کھا چکے تھے تو ان کی کہاں جرت تھی، فقط علی تھے.
اگر لڑ کر کچھ حاصل ہو، جیسے کہ خیبر میں، اس کا مال غنیمت وہ خمس کہلاتا ہے، اس میں سے 5واں حصہ وہ رسول اللہ کا ہے، باقی تقسیم ہوگا، لیکن جو 5واں حصہ وہ تو رسول اللہ ہی کا ہے، ان کی اب مرضی ہے وہ جسے دے دیں۔ اور اگر بغیر لڑے، بغیر خون بہائے، اور اس میں اضافہ کرتے ہیں بغیر پسینہ بہائے، فرض کیجئے فقط روب و جلال لشکر مسلمین سے، یہاں فقط لشکر میں علی ہیں اور کوئی نہیں، فقط روب سے اور جلال سے کوئی چیز حاصل ہو جائے اور کفار خود سرنڈر کر دیں، اسے غنیمت نہیں کہتے، اسے فئی کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ حشر میں۔ اور فئی جب مل جائے تو فئی 100% رسول اللہ کا ہے، اور وہ فدق تھا، جیسے وہ فدق حاصل ہوا انہوں نے وہاں بھی سرنڈر کر دیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی کہ وآت ذی القربى حقہ، اے رسول قرابت داروں کو حق دے دیجیے۔ اب حوالے میں سے بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا۔ ظاہر حضور مکرم تو جانتے ہیں کہ اللہ کو حکم کیا ہے، کیونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوتا ہے، کہ حضور نہیں جانتے کہ قرابت داروں کو حق دے دو کا مطلب کیا ہے، لیکن دوسروں کے دل کو ذرا تسلی ہو جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی قرابت داری نہیں ہو رہی اس طرح کی، کیا قرابت پروری نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے حکم سے کام ہو رہا ہے کہ جبریل اللہ سے تو پوچھو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں تو کس کو کیا دے دوں، اور جبریل پھر نازل حکم خدا سے کہ قرابت داروں کو حق دے دیجئے۔ اس سورہ اسراء کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فدق فاطمہ الزہرا کو دے دیجئے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے سیدہ کونین کو فدق حضور مکرم نے ہبا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجالس میں آپ سنتے ہیں کہ جو وراثت کا مطالبہ تھا وہ تو بات کا تھا، پہلے تو خود حق ید یعنی میری ملکیت ہے یہ، اس کا مطالبہ تھا، اور اس میں گواہ بھی پیش کیے تھے، جو گواہوں کو رد کر دیا گیا، وہ جو کائنات کے بادشاہ ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار، ان کی گواہی کو بہرحال، لیکن فدق حضور مکرم نے اپنی زندگی میں عطا کر دیا، وراثت نہیں عطا کر دیا۔ لیکن یہ فدق کا چاہے کتنا ہی بڑا علاقہ ہو، چاہے کتنی ہی زمینیں ہوں، چاہے کتنا ہی سونا چاندی ہو، کتنے ہی باغات ہوں، اور چاہے کتنی ہی کھجوریں ہوں، بہرحال اس کی بھی ظاہری طور پر ایک لمٹ تو ہے نا۔ گفتگو بھی تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی، ورنہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ امام موسیٰ کاظم صاحب کے حوالے سے، ہارون رشید نے اپنے زمانے میں جن امام کے مجلس میں تشریف فرمائے، یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو کچھ اچھا ایسے علوین پر ظاہر کر دے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری اپرائزنگز رک جائیں، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ نہیں ہم بھی اہل بیت کا کچھ خیال رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آل محمد کا نام لے کر ہی عباسی آئے تھے، اور اس وقت یہ عباسیوں کے آہستہ سے پیک کا زمانہ ہے، کئی زمانے گزرے عباسیوں پر، اس میں سے یہ بالکل اپنے اقتدار کے پیک کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ کوشش کی کہ ظاہر میں وہ فیس سیونگ مل جائے کہ ہم آل محمد کا نام لے کر آئیں تو کم سے کم فدق تو دے دیں۔ اب کتنا ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، فدق کتنا ہے، 40,000 درخت بھی کیوں نہ ہو، لاکھوں جو ہے وہ باسکٹس بھی کیوں نہ ہو، پوری حکومت ہے اب تو ہمارے پاس۔ تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو فدق کا معاملہ تھا نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، میں آپ کو دے دوں واپس۔ امام نے کہا تو دے نہیں سکتا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تو دے ہی نہیں سکتا، کہا نہیں آپ حکم کیجئے میں دے دوں گا، جو بھی فدق آپ متعین فرمائیں میں دے دوں گا۔ امام نے کہا کہ فدق اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو فدق کی ایک حد عدن ہے، ایک سمرقند ہے، ایک افریقہ ہے، ایک بحر خضر ہے۔ کہ پھر میرے لیے کیا بچا ہے، تو پوری حکومت میری آپ نے کہہ دی۔ امام نے کہا بس یہی فدق ہے، یہ ولایت۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب یہ چند درخت کی بات نہیں ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے واضح کیا کہ جب میری دادی فاطمہ الزہرا بھی دربار میں گئی تھی چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، وہ جعلی جو خلافت تھی نا اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے گئی تھی۔ یہ امام موسیٰ کاظم، مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد۔ یہ فدق ہے کہ ہمارے لیے کیا بچے گا، کیا بس امام نے کہا کہ یہ فدق ہے، یعنی پوری حکومت و مملکت، فدق یہ ہے۔ لہذا جب امام موسیٰ کاظم السلام ہی کی حدیث ہے کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جميع صحف الانبیاء، ایک بات کہنی تھی، اور کاظمی سادات بھی جو تشریف فرما ان کے لیے بھی اور باقی تمام سادات اور مومنین کے لیے بھی۔ دیکھیں امام علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ 7 صفر المظفر ہے نا، 128 ہجری۔ ابو الفضل عباس السلام کی آمد ہے 128 سے 100 سال پہلے، 28 ہجری، یعنی 100 سال پہلے ایک باب الحوائج کی آمد، اور اس کے 100 سال بعد ایک اور باب الحوائج کی آمد، دونوں باب الحوائج ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں نام ابو الفضل عباس علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو یہ جوڑنا چاہ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم السلام کی ولایت کے ایک اور اہم اس عمل سے کہ جو امام نے انجام دیا۔
تو امام علیہ السلام 128 ہجری 7 سفر ابوا کا مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنی زوجہ بی بی ام حمیدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ، حج کا موقع تھا۔ 7 سفر لکھی ہے کئی علماء نے امام کی آمد، لیکن اور بھی کئی علماء نے ایک بہرحال جو کاظمی سادات ہوتے ہیں یا جو بھی اور بہرحال سادات و مومنین، آپ نے ظاہر کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جشن آمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس لیے کہ ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ سفر مظفر میں تو مجلس ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتی، لیکن ہم خود ہی تو اہتمام کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں بھی اگر 2 روایتیں تو دونوں پہ اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو ایک روایت امام کی ولادت کی جشن کی وہ 20 ذی الحجۃ الحرام ہے، جو بالکل اہل بیت کی عید ولایت اور اہل بیت کی عید صداقت، غدیر و مباہلہ کے درمیان باب الحوائج کی عید، یہ ممکن ہے اس لیے کہ 20 ذی الحجۃ الحرام جن علماء نے تاریخ لکھی ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ دلیل بھی لکھی ہے کہ چونکہ حج سے واپسی پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے امام جعفر صادق السلام کے یہاں پر، تو حج تو ختم ہو جاتا ہے 12 ذی الحجہ کو یا زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ کو، تو اس کے بعد بہت بعید لگتا ہے کہ 7 سفر المظفر امام کی آمد ہوئی، تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ راہ میں جب امام مکہ سے مدینہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو 20 ذی الحجۃ الحرام ہو۔ ایک روایت بھی ابو بصیر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جس سال امام صادق السلام حج پر تشریف لے گئے تھے اسی سال امام موسیٰ کاظم کی آمد ہوئی، اسی سال۔ اب سفر ہوگا تو سال بدل جائے گا، بہرحال میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک طرف کی بات ہے دوسری طرف کی بات، دوسری طرف کی بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ تاریخ موجود ہے۔ تو عید ولایت اور عید مباہلہ کے درمیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہرحال عید اور جشن ہو سکتا ہے، جشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہی وہ امام ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء، ساتھ میں امام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت ہر نبی کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساتھ میں امام کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو، کیا کہنا جو ہے نا ہر نبی کے صحیفے میں لکھی ہوئی، اور لن یبعث اللہ نبیا، بلکہ نبی کے صحیفے میں ہونا، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو نبی انبیاء کے صحیفے میں ہیں، بعض باتیں نہیں ہیں تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ تو لکھا ہوا بلکہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوۃ محمد و وصیۃ علی، اللہ نے کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں جب تک کہ اس سے محمد رسول اللہ ولی اللہ کا اقرار نہ لے لیا۔ ساتویں امام کی عظمت ہے یہ، یو علی ساتویں امام کے نام پر مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام علیہ السلام کی آمد 128 ہجری 7 سفر یا 20 ذی الحجہ، اور امام کی شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری، یعنی ظاہری سن 55 ایئرز۔ جب منصب امامت باقاعدہ شروع ہو رہا ہے امام جعفر صادق السلام کی شہادت کے بعد، وہ 15 یا 25 شوال 148 ہجری، 128 148 20 سال کا سن تھا امام کا۔ میں چاہتا تو یقین فرمایا تھا کہ میں اس پہلے مجلس میں آپ کو 20 سال کے واقعہ سناؤں کہ امام علیہ السلام منصب امامت پر آغاز ہونے سے پہلے پہلے تک امام کے کیا واقعات تھے، لیکن اب تو مصائب کا وقت آ گیا، تقریباً تھوڑا سا مجلس دیر سے بھی شروع ہوئی، لیکن بہرحال میں چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے گا جلدی جلدی کہہ رہا ہوں۔ تو امام کے بچپن کے کم سے کم 2 واقعات تو آپ کو جلدی سے ہدیہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ امام کے اس کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ جب امام کا خود باقاعدہ منصب امام شروع ہوا ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام کے جو حالات تھے، لیکن اس سے پہلے پہلے تک جو امام کا بچپن، امام کی ایک نوجوانی عام حالات میں کہ امام اس مقام پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب امام کے تقریباً یہ 20 سال مدینہ ہی میں گزرے، اور امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مقام سے کے سامنے سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں بار بار، اور ایک بڑے امام مشہور ہے جو مسلمانوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، امام اعظم بھی ان کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے امام ہے لیکن میرے امام کے غلام ہے، شاگرد ہے نا۔ تو وہ پہنچے اور کہا کہ آپ کے بیٹے کہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، اور آج تک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ نے کبھی رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھ لیا ہو تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی سامنے سے جہاں پر گزر جائے تو نماز پڑھتے، لوگ کہتے ہیں نماز نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نماز۔ دلیل کیا؟ یہ دلیل امام موسیٰ کاظم نے سکھلائی۔ جب امام خود امام ہے، امام جعفر علیہ السلام کا، میرے بیٹے سے پوچھ لو بچپن میں وہ کیوں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر، میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ تو وہی جو امام اعظم سمجھاتے تھے وہ آئے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا،
بار بار منظر یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور آئے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہاں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے لوگ سامنے سے گزرے, اور امام نے سورہ قاف کی آیت پڑھی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. جب اللہ شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو کوئی بھی سامنے سے گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا. یہ دلیل آپ کے ذہن میں رہ جائے گی. امام اللہم صلی علی. ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ بچپن کا, اور پھر بچپن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ کیفیت کے, جب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہے, امام نے کہا من لا یلہو ولا یلعب, جو کھیل تماشا نہ کرتا ہو, جو کھیل میں نہ ہو, بچپن میں بھی جو کھیل کود میں نہ ہو. امامت کا ایک وقار ادب ہے نا. اور اسی وقت ظاہری طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بکری کے بچے کو جیسے کوئی ایک بچہ ظاہری طور پر کھیل رہا ہو ایسے آئے. امام تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد امام وہ ہوگا کہ جو کسی کھیل تماشے میں نہ ہو, یہ بکری کے بچے کو لے کر آ رہے ہیں جیسے ایک بچہ ظاہری طور پر کھیل رہا ہو. اتنے میں خود اس شخص نے دیکھا کہ میں اس بچے یعنی موسیٰ کاظم کے قریب گیا تو انہوں نے اس بکری کے بچے کو جھکایا زمین پر قبلہ رخ ہو کر, کہا اسجدی لربک. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے, اپنے رب کا سجدہ کر. یہاں پر امام صادق علیہ السلام آگے بڑھے, امام موسیٰ کاظم کو گلے سے لگایا کہ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ اس پہ قربانوں کے من لا یلہو ولا یلعب, جو نہ کھیل میں نہ کسی تماشے میں. امام موسیٰ یہ امام موسیٰ علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہے. اور پھر 20 سال کے تھے ظاہری طور پر کہ امام جعفر صادق اسلام کی شہادت ہو گئی, کہ امام جعفر صادق اسلام کی شہادت, اس میں بھی امام نے وصیت جو فرمائی تھی, اس کو میں چونکہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں لہذا دو ہی فقرے. ہر امام کے بعد دوسرا امام, اگلا امام کون ہوگا یہ طے ہوتا تھا وصیت سے, ظاہری عبادت سے نہیں. ائمہ علیہ السلام کے سارے ہی بیٹے عبادت گزار تھے, تو اب ظاہری عبادت سے اگر طے ہوگا تو پھر عام عوام نہیں طے کر سکتی کہ اس میں کون امام ہے. سبھی عبادت گزار, سبھی صائم النہار قائم اللیل. اب امام علیہ السلام وصیت فرمائیں کہ میرے بعد امام ہے امام زین العابدین علیہ السلام, وہ وصیت فرمائیں کہ میرے بعد امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام, تب ترتیب میں امامت چلے گی. ورنہ اب خود آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین السلام کے فرزند حضرت زید شیعی انہوں نے قیام کیا, تو اب ظاہری طور پر تو امام محمد باقر علیہ السلام قیام نہیں کر رہے, تو اب بعض لوگوں نے اسی قیام سے اندازہ لگا لیا کہ جناب یہی امام ہوں گے جو غلطی پر آ گئے. تو امامت کے لیے تو کوئی ظاہر کا عمل, قیام کرنا, زیادہ عبادت کرنا, یہ سب چیزیں تو طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ خاص وصیت نہ ہو جائے. امام موسیٰ کاظم کی امامت کا وقت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. وصیت کی کہ میرے بعد میرے 5 وصی ہیں. 5 وصی, اب یہ تو خود کنفیوزنگ بات ہے بڑی. ایک تو خود منصور دوانقی, صادق علیہ محمد کا قاتل منصور دوانقی, اسی کو وصی. ایک محمد ابن سلیمان مدینہ کا گورنر. ایک عبداللہ افتح امام کا بڑا بیٹا جو امام موسیٰ کاظم سے بڑا. ایک بی بی حمیدہ خاتون امام کی زوجہ, اور ایک موسیٰ کاظم. جیسے جعفر صادق اسلام کی شہادت ہوئی, منصور دوانقی نے خط لکھا مدینہ کے گورنر کو کہ جس کو وصی بنا اس کو قتل کر دینا. کہ میں کیا کروں حضرت, ایک تو آپ کو بنایا, سمجھ نہیں آ رہا, ایک آپ کو بنا, اب امام موسیٰ کاظم کی امامت. آپ اس گہرائی میں جا کے سمجھیے گا امامت کو. کوئی واٹس ایپ فیس بک نہیں ہے کہ وہاں سے ایک دوسرے کو خبریں ملیں گی کہ کس کو امام وصی بنا کے واقع گئے ہیں تو کیا یعنی توجہ کر رہے ہیں آپ. امام علیہ السلام کے صاحب کی معرفت کو دیکھیے گا. ایک تو آپ کو بنایا, میں کیا کروں, مدینہ کے گورنر کہہ رہے ہیں, سمجھ اچھا کر چھوڑ دو. پھر ایک آپ کو بنایا, دوسرا مجھے بنایا, تو کس کو قتل کروں؟ اوکے چھوڑ دو. یہاں سے راوی مدینہ سے امام صادق السلام کی اب امام موسیٰ کاظم کی امامت کا ویسے زمانہ شروع ہو چکا لیکن لوگوں کو نہیں پتا. چلا راوی مدینہ سے چلا عراق کے راستے پر پہنچا نجف اشرف کے ساتھ مسجد کوفہ. وہاں محمد ابن علی نیشاپوری نیشاپور سے چلے, یہ بھی ایک الگ راوی. 30,000 سونے کے سکے, 50,000 چاندی کے سکے لے کر, اور سینکڑوں لباس لے کر کہا خدمت امام صادق میں خمس دینے جا رہا ہوں نیشاپور کے لوگوں کا. یہ چلے اتفاق ظاہری ہوتا ہے, ورنہ تو اللہ کے یہاں سب اہتمام ہے. ملاقات ہو گئی مسجد کوفہ میں, یہ مدینہ سے آ رہے ہیں, یہ نیشاپور سے. دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو راز و نیاز عبادت میں اور کچھ لوگوں کو درس دے رہا ہے, انتہائی متقی پرہیزگار محسوس ہو رہا ہے, جلالت.
وہ مسجد کوفہ میں. اس نیشاپور والے نے پوچھا تم مدینہ سے آ رہے ہو؟ میں امام صادق کی خدمت میں جا رہا ہوں. کیا حالات ہیں وہاں کے؟ کہ امام صادق کی تو شہادت ہو گئی. ارے امام کی شہادت ہو گئی؟ میں تو امام ہی کی خدمت میں جا رہا تھا. تو اگلا امام کون ہے؟ جیسے اس نے پہلے کہا نا امام کی شہادت ہو گئی، تو وہ جو شخص تھا نا بیٹھا ہوا مسجد کوفہ میں، وہ غش کھا کے گر پڑا خالی سن کے. اتنا اس کے لیے شاق تھا، شدید تھا کہ تحمل نہیں کر، غش کھا گیا امام کی شہادت کی خبر سن کے. ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت قریبی ہے امام کا، اپنا ہی. جب تھوڑا سا غش سے افاقہ ہوا، اس نے فوراً پوچھا کہ وسیع کس کو بنایا ہے؟ مدینہ سے آنے والے سے پوچھا شہادت ہو گئی نا امام کی، تو وسیع کس کو بنایا؟ کہ یہ تو مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا اگلا امام کون ہے. کہ کسے وسیع بنایا؟ کہ 5 لوگوں کو بنا کے گئے. ایک منصور دوانقی ہے، ایک محمد ابن سلیمان ہے، ایک عبداللہ افتحی ہے، ایک حمیدہ بربریہ ہے، اور ایک مجھے کاظم ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی ہدی، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے امامت کی ہدایت فرما دی. کہ امام کون ہے اس نے مجھے سمجھا دیا. جناب آپ کو کہاں سے امام سمجھ میں آیا؟ کہ ایسے کہ منصور دوانقی وہ تو خود قاتل ہے، وہ ہو نہیں سکتا اگلا وسیع. محمد ابن سلیمان مدینہ کا وہ ہاشمی نہیں ہے، وہ امام ہو نہیں سکتا. عبداللہ افتح وہ امام کا بیٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں ایک ظاہری طور پر عیب ہے، جس کے جسم میں عیب وہ امام ہو نہیں سکتا. حمیدہ خاتون ہے، امر امامت خاتون تک پہنچ نہیں سکتا، رہ گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہی امام ہے اس وقت. یہی امام موسیٰ کاظم. بات تمام کرو. یہ موسیٰ کاظم. کمنا علی الکبیر ودل علی الصغیر، بڑے بیٹے پر احسان کیا کہ اس کا نام اس فہرست میں لکھ لیا، چھوٹے بیٹے کی طرف رہنمائی فرما دی. اخفا امر عظیم، امر عظیم امامت کو ساتھ چھپا کر بیان کر دیا. دشمن سمجھ نہ پائے، دوست سمجھ لیں. یہ جو بزرگ جو اس طرح سے کہہ رہے پتہ کون ہے؟ یہ ابو حمزہ صومالی، جن کا نام ثابت ابن دینار ہے، جن کی آپ دعا پڑھتے ہیں. ویسے تھوڑی کو ہدیہ ہوتی ہے کسی کو دعا، جب تک کہ ولایت و معرفت کے اس مقام پہ نہ ہو کہ امامت کے علم کو کسب کر سکے وہ. یہ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ امر امامت میرے لیے سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے. اب کل سے یہاں سے بات شروع ہوگی کہ 20 سال کا سر امام موسیٰ علیہ السلام کی امامت کا آغاز. ٹھیک ہے، وقت نہیں بچا، میں چند ہی فقرے پڑھوں گا اور اسی پہ آپ انشاءاللہ پھر کل سے اور تفصیل سے مسائل پڑھیں گے اگر توفیق رہی تو. امام موسیٰ کاظم کی 20 بیٹیاں ہیں. آج امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے مذاہب سن لیجئے گا. اکثر کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ جو بی بی فاطمہ معصومہ کم ہے، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ، بڑی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ، وسط کی فاطمہ، ایک اور فاطمہ. اور امام فرماتے تھے جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اس نے کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. امام نے کہا اگر تو نے فاطمہ نام رکھا ہے تو فلا تلعنھا ولا تضربھا، دیکھ ہاتھ نہیں اٹھانا اس پر. صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر. صرف نام فاطمہ کا اہتمام یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا اس پر. سلام رسول کی اس بیٹی پر جس پر ہر امام نے گریہ کیا ہے. یا مولا موسیٰ کاظم، آپ بی بی فاطمہ اپنی جدہ پر بھی روتے رہے اور اپنے جد امام حسین پر بھی ایسے روتے رہے کہ خود امام رضا نے فرمایا ہے کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم ابھی شروع ہوتا تھا کوئی میرے بابا موسیٰ کاظم کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ تَقْلِبُ عَلَيْهِ، اور جیسے جیسے محرم آگے ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا تو میرے بابا کے غم میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا تھا کہ آخری دن جب عاشور کا دن آتا تھا، اذا کان یوم العاشر، تو میرے بابا تڑپ تڑپ کر کہتے تھے وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ، یہی تو وہ دن ہے کہ جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گریہ فرماتے تھے اپنے جد حسین ابن علی پر. اللہ اکبر. تو یا تو بی بی فاطمہ پر روئے یا حسین ابن علی پر روئے. 20 بیٹیاں تھیں، ایک بھی بیٹی جنازے میں نہیں تھی. آپ کی توجہ ہے، جنازے میں تو گریے کی رونق ہی بیٹیوں سے ہوتی ہے. لیکن یہ اہل بیت کے غم میں مصائب کا عجب طریقہ ہے کہ ایک بیٹی جو 4 سال کی تھی کربلا کے میدان میں، وہ ایسے پہنچی باپ کے لاشے پر کہ باپ کے لاشے کو نہ پہچان پائے. اللہ اکبر. عزیزوں، بی بی فاطمہ معصومہ قم، میں بی بی کی خدمت میں آپ کے بابا کا پرسہ میں پیش کرتا ہوں. آپ بی بی جب آ رہی تھی نا وہاں مدینہ سے خراسان کی طرف، تو ساوا کے مقام پر بی بی کے قافلے پر حملہ ہوا تھا اور کتنی سید زادے وہاں پر شہید ہو گئے تھے. لیکن بی بی سادات کرام وہاں شہید تو ہو گئے،
بس میں جملہ کہتے ہوئے میرا وجود کانپ رہا ہے. بہرحال آپ کی چادر بھی محفوظ رہی تھی. ایک علی کی بیٹی سے میں آپ کو, بہت مظلومہ ہیں امام موسیٰ کاظم اسلام کی بیٹیاں, لیکن ایک علی کی بیٹی وہ ہے جو تلہ زینبیہ سے ایک منظر کو دیکھ رہی تھی. امام موسیٰ کاظم اسلام کی بیٹیوں کے مصائب میں ایک کیفیت یہ بھی ہے, میں بہت اس طرح سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام کا حکم بھی ہے مصائب چھپایا بھی نہ کرو, مصائب پہنچ بھی جائیں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو ہائے موسیٰ کاظم کے, اس سے زیادہ میں اور کہہ نہیں سکتا کچھ. یہ ظالم آ جاتے تھے, کود جاتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پر. امام کی ساری بیٹیاں ساری مستورات حجرے میں ایک طرف چلی گئیں, انہیں جو چادر ملی امام کے گھر سے وہ لے کر چلے گئے. یہاں تک کہ پھر ایک بیٹی کے پاس اگر کوئی چادر رہ گئی تو امام کی بیٹیاں انتظار فرماتی تھی کہ پہلے ایک بیٹی نماز پڑھ لے اس کے بعد, یعنی چادریں نہیں بچی تھیں. اتنے مظلوم ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کربلا کے بعد جو سب سے زیادہ مصائب ہیں وہ اسیر بغداد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہیں, اور وہ بھی میں نے کربلا کے بعد اس لیے کہا کہ خود امام نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, لیکن مجھے کہنے دے کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جو خالی موسیٰ کاظم مولا کے ہیں, جو کربلا میں بھی, اس لیے کہ کسی امام کا جنازہ زنجیروں میں جکڑ کر نہیں اٹھایا گیا. کسی امام کا جنازہ بغداد ایسے پل پر نہیں چھوڑا گیا جیسے موسیٰ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پر تھا. دہنے طرف کے گھوڑے حسین کے, بہانے طرف حسین کے. اللہ اکبر. آخری فقرہ کہہ دیتا ہوں, 3 ہی جنازے ایسے ہیں کہ جن کے وجود کو پیس دیا گیا تھا. خود امام موسیٰ کاظم, آپ کی صدائیں بلند ہوں گی, امام موسیٰ السلام علی الساق المرزوز, امام کی زیارت میں ہے کہ سلام اس میرے مولا پر کہ جن کی پنڈلیوں کو پیس دیا گیا. اتنی زنجیریں, اتنی بیڑیاں تھیں کہ پنڈلیاں چورا چورا ہو گئی. ایک امام کا جنازہ ہے, دوسرا خود کربلا کے حسین کا وہ جنازہ کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر, وہ جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والے تھے وہ کہتے تھے پہلے ہم نے حسین کے سینے کو پیسا بعد میں پشت کو پیسا. اور ایک جنازہ ان کی ماں کا ہے جو در و دیوار کے درمیان آ کر ایسے کہ فرماتی تھی اے فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا بس لیا چھوڑ. صلی اللہ علیہ یا موسیٰ ابن جعفر ایوہ الکاظم یا ابن رسول اللہ. اے حسین, اے حسین, اے حسین.